بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاہ. کے 8 مئی اور جمعۃ المبارک کا دن. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. حکومت کو چارج شیٹ کیا گیا ہے. ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، ملٹری لیڈرشپ کو، سپریم کورٹ آف پاکستان کو، عدلیہ کو، سب کو، اور ہمارے سیاسی نظام کو. ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ ہے اور وہ حقیقت میں پاکستان کے خلاف، پاکستان کی حکومت کے خلاف ایک اچھی خاصی چارج شیٹ ہے. فوجی عدالتوں سے سزاؤں کو 1 سال ہو چکا. 9 مئی کی کل برسی منائی جا رہی ہے اور 3 سال مکمل ہونے کو ہیں، جبکہ فوجی عدالتوں سے سزائیں سنانے کو 1 سال مکمل ہو چکا ہے. اور جو 9 مئی کے گرفتار شدگان تھے ان کو ابھی تک باہر نہیں نکالا گیا اور رہا نہیں کیا گیا، سوائے 2-4 لوگوں کے. اس کے علاوہ کوئی باہر نہیں آ سکا. سچویشن یہ ہے، پاکستان کہ سپریم کورٹ اس فیصلے کی پہلی برسی منا رہی ہے، یعنی کہ پہلی اینیورسری منا رہی ہے، اور یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل رپورٹ میں کہا گیا ہے. اور سپریم کورٹ کے 2025 کے فیصلے نے پاکستان میں منصفانہ ٹرائل اور آزادی کے حق کو بنیادی طور پر کمزور کر دیا ہے. ایسی عدالتیں بین الاقوامی انسانی حقوق کے قانون کے تحت دیے گئے تقریباً ہر تحفظ کی خلاف ورزی کرتی ہیں. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے بارے میں کہا جا رہا ہے. یحییٰ افریدی صاحب بھی سن لیں اور جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب بھی سن لیں، ضرور ان کو دیکھنا چاہیے. اور فوجی عدالت میں پیش کیے جانے والے ایک شہری کو سب سے پہلے ایک خفیہ ٹرائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جہاں قانونی اور عدالتی تحفظات موجود نہیں ہوتے. یہ کاروائیاں فوجی افسران کرتے ہیں جن کے پاس نہ مکمل آزادی ہوتی ہے اور نہ ہی وہ غیر جانبدار ہوتے ہیں. اگر کسی شہری کو سزا دی جائے تو اسے اپیل کے حق سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے، حالانکہ سپریم کورٹ نے خود حکم دیا تھا کہ یہ تحفظ فراہم کیا جائے اور ان کے ساتھ انصاف برتا جائے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا. اور جو لوگ اس وقت سزائیں کاٹ رہے ہیں، جن میں 9 مئی کے احتجاجی مظاہرے اور انسانی حقوق کے کارکن ادریس خٹک بھی شامل ہیں، انہیں اس حق سے محروم رکھا جا رہا ہے اور کہ ان کی سزا اور فیصلوں کا آزادانہ اور غیر جانبدارانہ جائزہ لیا جا سکے. انہیں عدالت کے تفصیلی اور وجوہات پر مبنی فیصلوں تک بھی رسائی نہیں دی جاتی اور کئی معاملات میں اور بھی ان کو نہیں بتایا جاتا. سچویشن یہ ہے کہ فوجی عدالتیں 9 مئی کی کل برسی منائی جا رہی ہے اور اس سے پہلے فوجی عدالتوں سے سزا ہو گئی، اور جن لوگوں کو سزا دی گئی ہے، سیاسی کارکنان کو، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کو، ان کو نہ ہی ضمانت کا حق دیا جا رہا ہے اور نہ ہی اپیل کا حق دیا جا رہا ہے. یہ اس طرف توجہ دلا رہے ہیں. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ایک چارج شیٹ کیا اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ اب تک کسی قسم کا تحریری عدالتی فیصلہ بھی فراہم نہیں کیا گیا، یعنی کہ سزائیں سنا دی 10 سال، 20 سال، 15 سال، اور 100 سے زیادہ سیاسی کارکنوں کو سزائیں سنا دی گئی. سیاسی رہنما جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں، لیکن فوجی عدالتوں کے جو تحریری فیصلے ہیں وہ بھی ان کے حوالے نہیں کیے گئے. اور یہی جنرل فیض حمید کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ ان کو بھی تحریری فیصلہ نہیں دیا گیا، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی فیملی کو پریشرائز کیا جاتا ہے بلا کر کہ اپنے والد صاحب کو کہیں، اپنے شوہر کو کہیں کہ یہ معافی نامہ لکھ دیں اور ہم آپ کو رہا کر دیں گے. تو یہاں تک کہا جاتا ہے. یہی بات ان سے کہی جا رہی ہے جتنے بھی ہمارے سیاسی کارکنان اس وقت جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں، اور ان کو بھی یہی کہا جاتا ہے کہ آپ معافی نامہ لکھیں اور یہاں سے چلے جائیں. تو ایمنسٹی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے کہ اب تک ان کو کسی قسم کا تحریری عدالتی حکم بھی فراہم نہیں کیا گیا، اور یہ ظاہر اور بظاہر ایک دانستہ حکمت عملی کا حصہ ہے تاکہ ان کی غیر قانونی حراست کو طول دیا جا سکے. ایمنسٹی انٹرنیشنل پاکستانی حکام سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ اس ناانصافی کا خاتمہ کرتے ہوئے شہریوں کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل پر پابندی عائد کریں اور ان عدالتوں سے ہونے والی تمام غیر قانونی سزاؤں کو کالعدم قرار دے. حکام کو یہ بھی یقینی بنانا چاہیے کہ سزا پانے والے تمام افراد کو ایک بااختیار، آزاد اور غیر جانبدار عدالت میں مؤثر اپیل کا حق فراہم کیا جائے. اور پھر آگے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بیک گراؤنڈ میں بتایا ہے کہ 7 مئی 2025 کو پاکستان کی سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے اکتوبر 2023 کے اس سابقہ فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا جس میں کہا گیا تھا کہ 9 مئی کے احتجاج میں ملوث شہریوں کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل غیر آئینی ہے. اور اس فیصلے میں پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کی دفعہ فلاں کو بھی ختم کر دیا تھا. اب یہ وہ عدالت تھی
ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया था जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन साहब थे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे और आई थिंक जस्टिस अतर मिनल्ला साहब थे, और ये जज साहिबान थे जिन्होंने ये फैसला दिया था। तो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब से इस्तीफ़ा ले लिया गया, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से इस्तीफ़ा, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब मुस्ताफ़ी हो गए और वो पूरे का पूरा जिन जजों ने ये फैसला दिया था उनको सुप्रीम कोर्ट से ही निकाल दिया। और उसके बाद फिर एक गैर आइनी बेंच आया और गैर आइनी बेंच 26वीं 27वीं गैर आइनी तरमीम के नतीजे में गैर आइनी बेंच ने वो फैसला ही ख़त्म कर दिया जिसमें यह कहा गया था कि सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं हो सकता, क्योंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल ये भी कहती है कि अगर ये हक सिविल अदालतों फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल किया जाता है तो फिर कल को फौजियों का जो है ट्रायल सिविल अदालतों में भी फिर हो सकता है। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि शहरियों के फौजी ट्रायल को दुरुस्त करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अक्सरियती फैसले और तफसीली हुक्मनामे में लिखा था कि पार्लियामेंट 7 मई 2025 के फैसले के 45 दिन के अंदर ऐसा कानून मंजूर करे जिसके तहत फौजी अदालतों से सजा पाने वाले शहरियों को हाई कोर्ट्स में आज़ादाना अपील का हक हासिल हो। लेकिन 1 साल गुजर गया, कौमी असम्बली ने, सेनेट ने यह कानून मंजूर नहीं किया, बल्कि बिल ही पेश नहीं किया, और इस पे भी उन्होंने कहा कि 1 साल होने को है लेकिन ये कानून अभी तक नहीं, और तमाम के तमाम कारकुन, तमाम के तमाम शहरी वो गल सड़ रहे हैं जेलों में। दिसंबर 2024 में 9 मई 2023 के एहतजाज में हिस्सा लेने वाले 105 मुजाहिरीन जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हुए थे को फौजी अदालतों ने 2 से 10 साल कैद की सजाएं सुनाई हुई हैं। इनमें से 19 अफराद को फौरी तौर पर रहम की बुनियाद पर रिहा कर दिया गया था, जबकि 5 अफराद मई 2025 में अपनी मुकम्मल 2 साल सज़ा पूरी होने पर रिहा हुए। और एक इंसानी हकूक़ का जो कारकुन है इदरीस खटक, वो जिन्हें 2019 में जबरी तौर पर लापता किया गया था और बाद 2021 में एक खुफिया फौजी ट्रायल के बाद 14 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। तो ये इस वक्त हमारे हालात व वाक़यात हैं। तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस याह्या अफरीदी साहब और दीगर ऑनरेबल जजेस के लिए ये एक चार्जशीट है। अगली खबर लेते हैं कि कल DGISPR ने 3 सवालात उनसे पूछे गए, बाकी तो उन्होंने गुफ्तगू करते रहे। 3 सवालात पूछे गए, वो सिलेबस से हट के आ गए। एक सवाल पूछा गया कि सदर ट्रंप से फील्ड मार्शल के शहबाज शरीफ साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो क्या उन ताल्लुकात को बुरुए कार लाते हुए कश्मीर का मसला हल करवाएंगे? तो उन्होंने कहा जी कश्मीर का मसला तो फील्ड मार्शल कह चुके हैं कि पाकिस्तान की शहरत थी, है और रहेगा। तो मतलब है कि फील्ड मार्शल जो हैं वो सदर ट्रंप के साथ कोई बात नहीं करेंगे, ये उन्होंने कहा, और क्योंकि उन्होंने कहा आएँ बाएँ शाएँ करके निकल गए। दूसरा सवाल, क्योंकि अगर आपके ताल्लुकात अच्छे हैं सदर ट्रंप के साथ तो उनसे एक स्टेटमेंट कश्मीर में भी ले दें, एक स्टेटमेंट ही ले दें, मसला तो पता नहीं कब हल होना है, तो एक स्टेटमेंट ही दे दें, तो वो भी नहीं हुई। दूसरा सवाल सिलेबस से हटके था कि पेशावर कौंसलेट खाना अमेरिका का वो बंद कर दिया गया है, तो क्या ये सिक्योरिटी की सूरत हाल है? क्या ये आप हुकूमत जो है वो सिक्योरिटी फराहम करने में नाकाम है? क्या मसला है? तो उसका उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया, और उन्होंने बिल्कुल एक अजीब व गरीब किस्म की बात की, और इधर से एक जुमला पकड़ा, एक इधर से पकड़ा, और उन्होंने कहा ये तो एम्बेसीज जो हैं, सफारत खाने हैं, अपनी सेल्फ असेसमेंट करते हैं कि उनको कितने खतरात लाहक हैं, तो ये इस तरह होता है। तो वो तरीक़ाकार बताने लग गए, ये नहीं बताया कि जनाब ये अमेरिकी कौंसलेट खाना अगर पेशावर में बंद हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या मुस्तकबिल में कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहे हैं, या क्या वजह है कि जो उन्होंने इतना बड़ा इक़दाम उठाया, क्योंकि वजह बताई गई है सिक्योरिटी। अगला सवाल एक और पूछा गया, और वो पूछा गया कि भारत ने पानी बंद कर दिया है, और पानी बंद करने के बाद हमारी आप 1 साल की बना रहे हैं सालगिरह विक्ट्री की, तो पानी बंद है, हमारा तो जो मुल्क है वो खुश्क हो रहा है, तो आपने क्या करना है, इस पे आप क्या कर रहे हैं? तो उस पे उन्होंने कहा कि ये 5 दरिया कश्मीर से आते हैं, तो कश्मीर का मसला हल होना है। जब कश्मीर का मसला हल होगा और वो पाकिस्तान बन जाएगा तो ये 5 दरिया हमारे पास आ जाएंगे। तो ये उनका सवाल था, जबकि हकीकत ये है
کہ ایک معاہدہ ہے سنتاس معاہدہ، اس پہ آپ نے عمل درآمد کروانا ہے، اس کو انڈیا نے یک طرفہ طور پر غیر آئینی غیر قانونی طور پہ انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی کرتے ہوئے معطل کر دیا ہے۔ تو آپ جناب صدر ٹرمپ کے پاس جاتے ہیں، ہر تیسرے دن آپ کی ملاقات ہوتی ہے، وہ کل بھی تعریف کر رہے تھے فینٹاسٹک ہیں، بڑے گریٹ ہیں، تو ان کے ساتھ یہ بھی بات کر لینی چاہیے، یا پھر انڈیا کو ذرا آنکھیں دکھائیں اور آنکھیں دکھا کے پانی بحال کروائیں، کیونکہ ہمارے ڈیم جو ہیں وہ خالی ہیں، نہریں خالی ہیں، فصلیں زمینیں جو ہیں وہ بنجر ہو رہی ہیں، فصلیں اگ نہیں رہی، اور یہ صورتحال ہے۔ اور جب ان کے پاس پانی زیادہ ہوتا ہے تو وہ چھوڑ دیتے ہیں سیلاب کی صورت میں، جب فصلیں بالکل تیار ہوتی ہیں اس وقت پانی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ 3 سوال ان سے پوچھے گئے، لیکن ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ باقی جو ہیں انہوں نے کل جتنی بھی گفتگو فرمائی پولیٹکس کے حوالے سے، یا یہ کہا کہ فوج کو پولیٹیسائز نہ کیا جائے، وہ انڈیا کو کہہ رہے تھے، تو ان پہ جو میمز اور تبصرے ہو رہے ہیں وہ جن زی جو ہے وہ بہت اچھا سلوک کر رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ جناب ہمیں سب پتہ ہے، یہ ہمیں اب بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ اس کے بعد ہے جی اگلی خبر۔ اب یہ جو صورتحال چل رہی ہے عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، وہ اب جو اپوزیشن ہے یعنی کہ پی ٹی آئی کی مخالف جماعتیں، عوامی نیشنل پارٹی مخالف جماعت ہے، اور ان کے جو رہنما ہیں سینیٹر ایمل ولی، وہ اکثر تنقید بھی کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے بھی کل پہلے رانا ثناءاللہ صاحب نے یہ تجویز دی تھی کہ جناب ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں، سینٹ میں تجویز دی تھی کہ کمیٹی بنا دیتے ہیں پارلیمنٹ کی، تو وہ جا کے اڈیالہ جیل کا وزٹ کر لیتی ہے۔ تو اس کے بعد رانا ثناءاللہ صاحب کی کافی کلاس لی گئی کہ بھئی آپ کو کس نے کہا ہے، آپ ہوتے کون ہیں ان معاملات میں مداخلت کرنے والے۔ اب ایمل ولی خان ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ صحت پر سیاست بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور اگر بیان بازی کا مسئلہ ہے تو کوئی غیر جانبدار کمیٹی بنا کر عمران خان اور بشرا بی بی کے آواز بھیجنی چاہیے، جو باہر آ کر صرف یہ بتا دے کہ ان کی صحت کیسی ہے، اور انہیں بہتر سے بہتر علاج کی سہولت فراہم کی جانی چاہیے۔ علاج کے لیے نواز شریف کو لندن بھیجا جا سکتا ہے، تو عمران خان کو لندن یا امریکہ کیا چاند پر بھی بھیجنا پڑے تو بھیجنا چاہیے، ان کی آنکھ بچانی چاہیے، یہ ایمل ولی خان نے کل کہا۔ اب یہ ہے معاملہ اور یہ ہے صورتحال۔ دوسری جانب جناب ایک اور خبر ہے، اور وہ ہے محمد علی درانی صاحب نے کہا ہے کہ حکومت نے یہ ٹھیکہ خود اٹھا لیا ہے کہ یہ خود کو ختم کر لے گی، عمران خان کی رہائی بھی اسی حکومت کے ساتھ ہوگی اور اسی حکومت کے خاتمے کے ساتھ ہوگی۔ یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ حکومت کا خاتمہ اور عمران خان کی رہائی ایک ساتھ ہوگی، کیونکہ حکومت نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے کوئی اچھا کام نہیں کرنا، اور یہ حکومت حقیقت میں جو فوج کے لیے فیلڈ مارشل کے لیے تو ہے ہی ہے، فیلڈ مارشل کے لیے تو یہ حکومت جو ہے وہ من و سلوہ ہے، لیکن فوج کے لیے، اداروں کے لیے یہ جو حکومت ہے یہ مصیبت بنتی جا رہی ہے، اور پاکستان کے لیے بھی سب سے بڑھ کر اگر کوئی سوچے تو، کیونکہ پاکستان کی معیشت اس وقت بدترین حالات کا شکار ہے، اور خارجہ پالیسی آپ کی یہاں تک زچ ہو چکی ہے کہ آپ نے صرف ایک صاحب سے خوش تعریف کروانے کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں کیا، نہ آپ کے پڑوسی آپ کے ساتھ اچھے تعلقدار ہیں، اور پھر آپ کے جو مڈل ایسٹ میں آپ کی خارجہ پالیسی ناکام ہو چکی ہے، کیونکہ اس وقت ہمارے تعلقات سب سے تھے، لیکن اس وقت یو اے ای کے ساتھ آپ کے تعلقات انتہائی نہ ہونے کے برابر ہیں، بلکہ ختم ہو چکے ہیں۔ اور یہ ہے معاملہ، یہ ہے سچویشن، اور یہ ہے صورتحال۔ باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔